کہ آخری وقت میں ایسے علماء ہوں گے جو کہ بدترین ہوں گے، زمین پہ آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق ہوں گے، فتنے ان میں سے نکل کے ان میں شامل ہو جائیں گے، صحیح ہے؟ اور پھر آپ نے دیکھا کہ لوگ کفر کے فتوے ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، صحیح ہے؟ تو یہاں سے آپ نے کیا، آپ کا رویہ یہ تھا، ایک تو سائڈ پہ یہ تھا کہ آپ کو لگا کہ جو ہے وہ وہی آ رہی ہے، صحیح ہے، ایک تو آپ کو یہ بات زیادہ معقول لگی، اس کے اوپر سیکنڈ جو سی ڈی ہے، جو سیکنڈ آپ کو دلیل ملی وہ یہ تھی کہ جی حدیث موجود ہے کہ ایسا کچھ ہوگا اور ویسا جیسے اس حدیث میں آپ نے سمجھا وہی کچھ ہو رہا تھا، تو اور وہ بھی غلط تھا، تو یہ میں صحیح سمجھاؤں کہ یہ پہلی دو سیڑھیاں یہ تھی؟ جی اس کو اسی طرح سمجھ سکتے ہیں جی. تو آپ نے یہ حدیث پہ تحقیق کی کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے نہیں، کیونکہ دوسری سیڑھی کی بنیاد آپ کی حدیث پہ ہے، تو کیا آپ نے کبھی جی حدیث کو دیکھا، پڑھا، کس کتاب میں ہے، کہاں ہے، اس کی سند کیا ہے؟ کیونکہ اچھا دیکھیں کوئی رائے اس پہ تبھی قائم کی جا سکتی ہے نا کہ وہ دلیل تب بنے گی جب اس حدیث کو دیکھا ہوگا، اور ماشاءاللہ آپ ریسرچ کر رہے تھے، آپ احمدی حضرات سے بھی بات کر رہے تھے، تحفظ ختم نبوت والے بھائیوں سے بھی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے آپ کو کہا ہوگا کہ یہ جی یہ احادیث کی کتاب ہے، اس کی ایسے سند ہے، کچھ تو کہا ہوگا آپ سے، تو کیا آپ نے اس پہ کبھی کوئی ریسرچ کی، یا بس آپ کی نظر سے گزری تو آپ نے کہا چلیں یہ ایسے ہی ہوگا؟ سر جی، یہ تو بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے تھے تو اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور دوسری بات یہ کہ جب وہ ایک بات سچی ثابت ہو رہی ہے تو اس کو پھر اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، اور یہ بچپن سے سنتے آ رہے تھے. جی اگر ایک میں زمانہ آپ کو سلمان بھائی بولوں، ویسی میں آپ سے ویسی تذکرہ کروں کہ یہ اگر آپ کی میتھڈالوجی ہے تو اس میں ذرا سوچئے گا کہ نعوذ باللہ اگر میں بولوں کہ چائنا جو ہے وہ سب سے بڑی اکانومی ہے یا پروڈیوسر ہے اور یہ حدیث ہے، صحیح ہے، اور آپ جا کے دیکھیں کہ چائنا سب سے بڑی پروڈکشن کا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ پروڈکٹس پروڈیوس ہوتی ہیں، تو وہ حقیقت ہے، لیکن یہ میرا جھوٹ ہے کہ اگر میں یہ نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دوں تو یہ بات غلط ہو جائے گی، صحیح ہے؟ تو اس سے پھر اگر میں نے چائنا کے ساتھ تعلقات اس بیس پہ بنا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو، تو یہ بالکل غلط میرا ایویڈنس ہے. پھر اگر میں کہوں میں نے حقیقت میں یہ چیز دیکھی، مجھے وہ پسند نہیں آئی، یہ قتل و غارت کے فتوے پسند نہیں آئے، تو اس وجہ سے میرا دل میں کجی پیدا ہوئی، تو پھر وہ علیحدہ بات ہے. اگر آپ اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کریں گے تو وہ دلیل کا تھوڑی نوعیت فرق آ جائے گی، تو اس پہ ذرا نظر ثانی کیجیے گا. نہیں، یہ اچھا، آپ کی یہ جو بات ارائز بھائی اور جی سلمان بھائی کی معذرت، ایک منٹ، بہت اچھی بات چل رہی ہے لیکن ارائز بھائی سوال آپ کے بہت لمبے ہو رہے ہیں، اگر آپ سوال چھوٹے کریں گے نا تو سلمان بھائی کو موقع ملے گا زیادہ بولنے کا. جی معذرت میری طرف سے بات. نہیں نہیں، معذرت کی دیکھیں بات نہیں ہے، لائک سٹوری تو ہم نے ان کی سننی ہے نا. دیکھیں ارائز اسٹوری، جی 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 اسٹوری انشاءاللہ، تو اب انہوں نے دو دلیلیں بتا دی. اچھا اب پھر کیا ہوا بھائی؟ آپ تبلیغ جماعت میں تھے، انشاءاللہ ادھر سے ہمیں لے کے چلیں، یہ دو آپ کو چیزیں فیل ہو رہی تھیں، ادھر سے آگے کیا ہوا انشاءاللہ آپ کے ساتھ؟ سر جی ادھر سے آگے کیا ہونا تھا وہ تو دھیرے دھیرے پھر ہم نے ان کو چھوڑنا شروع کر دیا تبلیغ جماعت کو. بس پھر اس میں جو ہمارے ساتھی تھے جو ہمیں بہت قریبی السلام لگتے تھے وہ علیکم. ہمارے دشمن بنتے گئے، ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. تو اس طرح کرتے دھیرے دھیرے ہم پیچھے آ گئے بس. صفی بھائی، مجھے سلمان سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ جب آپ تبلیغی جماعت میں گئے تھے تو آپ کیسے گئے تھے؟ کیا تبلیغی پروسیس تھا؟ جماعت میں تو کوئی بھی پروسیس نہیں ہوتا، اس میں تو مسجد گئے، مسجد کے اندر بیان ہو رہا ہوتا ہے، اس میں جا کے بیٹھ گئے. کون سی مسجد میں گئے تھے؟ ابن آدم بھائی رکیں ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ انشاءاللہ ارائز بھائی میری بات آپ کے سنیے، بٹ. ایک منٹ میری بات جی سنیے، ایک منٹ. جی جی میں تبلیغی جماعت کے ساتھ جا چکا ہوں، مجھے پتہ ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے. میں ان سے صرف پوچھنے لگا ان کا سسٹم کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ انہوں نے کچھ دعوے جی کیے ہیں. جی میں جی ابن خود ان آدم کے بھائی ساتھ وہ آپ ہم کبھی سے، گئے ہیں جی ارائز جی بھائی؟ جی آپ جی کبھی گئے ہیں؟ میرے بہت سارے دوست، میں خود نہیں کیا لیکن میرے آپ بہت کبھی سارے خود دوست گئے ہیں؟ احباب گئے. نہیں نہیں میں اچھا ابھی خود میں نہیں غصہ گیا. کرنے کی کیا بات نہیں آپ ہے، خود. آرام سے آرام سے. نہیں میں میں کچھ میں نہیں کہا، میں صرف مجھے اصل میں صرف راج بھائی سے 4-5 سوال پوچھنے، زیادہ نہیں پوچھوں گا، کوئی ٹائم نہیں لگا رہا. جی نہیں آپ کیسے گئے؟ کیا؟ ابن آدم میں بھائی اس میں آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک دفعہ سٹوری مکمل کر لیں، پھر ہم سٹوری کے ہر پارٹ سر پہ تھوڑا سا سٹوری میں جو بھی غلط بھائی بول رہے ہیں نا، کچھ. جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ ہاں جی تبلیغ جماعت میں سٹوری بولنے دیں نا، شامل ان ہیں. کی ہاں جی سٹوری ہے نا، ان کی ان کی سٹوری ہے نا سٹوری ہے، بھائی، آپ پھر بولنے اس دیں. تنکوری پہ آپ نے بیچ پھر میں آپ پھر اس پہ تنقید کر لینا کہ بھئی یہ بات صحیح نہیں ہے اور یہ بات اچھا صحیح، ایسا ہو سکتا ہے. بہت لیٹ ساری ہم باتیں لیٹ مجھے ہم بھی صحیح نہیں معلوم ہو رہی، ہاں، لیکن لیکن ابن لیکن آدم وہ کی بات باتیں سمجھو. آپ انشاءاللہ آپ کے پاس موقع ہوگا ابن آدم بھائی کہ آپ اس سٹوری، لیکن ایک دفعہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آرام سے پوری سٹوری آپ پہ ہو سکتا ہے نا ٹھیک، ایک چلیں ایک تبصرہ. منٹ سنیں، میں جا رہا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بات کرنے کا فائدہ یہاں پہ، کیونکہ آپ بات ہی نہیں اللہ سن رہے. حافظ. میں ان سے صرف اللہ جہاں پہ حافظ. بات کر رہے ہیں اسی موضوع کے اوپر 4 سے 5 سوال کرنے تھے، میں تو زیادہ سوال بھی نہیں کرنے تھے.
اچھا ٹھیک ہے، خدا حافظ. اچھا کہہ رہے ہیں صفیہ آپا جو چلیں آپ کے مہمان ہیں نا، سلمان مہمان جواب ہیں. دیں گے نا سوال. ہاں جی، سلمان آپ لیکن کیا کہتے ہیں؟ صفیہ آپا ایک ریکویسٹ ہے کہ جب کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا شروع کرے نا کہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اگلے کو منع کریں، لیکن رسپیکٹفلی بات ہاں چیت جی کریں. ہاں جی، منع میں نے کیا روک کریں. دیا ان کو. جی اچھا میرا آپ لوگوں طریقہ میں سے الگ ہے روکنے کا، سمجھانے کا، اور میرا طریقہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ وہ لوگ سمجھ لیتے ہیں. اس کی فکر نہ کریں آپ سلمان بھائی. یہ ابن آدم کے 4-5 ہلکے والے سوال لینے ہیں یا نہیں؟ نہیں، میں اس وقت کچھ اور سوچ رہا تھا. میں صرف ان سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے کبھی رائے کا اجتماع اٹینڈ کیا ہے؟ کہاں کسی گئے؟ نے آپ لوگوں میں سے کسی نے؟ جی آپ لوگوں میں سے میں کسی نے نے رائے کا میں نے اجتماع اٹینڈ نہیں کیا، لیکن میرے بہت سارے جو قریبی رشتہ دار سمجھ لیں آپ سلمان ایکسٹینڈڈ صاحب یہ جو آپ فیملی میں سوال ان سے پوچھ رہے وہ ہیں یہی تو میں پوچھنے لگا تھا جو آپ کو پسند نہیں آیا. نہیں، ہوں میں آپ کو سلمان ایک بھائی نے بات کچھ نہیں بتاؤں کہا، گا. ہم ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن سلمان یہ میں غلط بھائی میں طریقہ ہے نا صفیہ باجی، یہ غلط طریقہ ہے. میں صرف یہ انہوں نے مجھے کہا ہے ابھی پوچھا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے رائے کا اجتماع اٹینڈ کیا ہے. میں ان سے پوچھنے لگا ہوں سسٹم کیا ہے. ان کو سسٹم ہی نہیں پتا، سر جی پورے یہ مت آپ سسٹم کے کہنا اوپر ابن غلط آدم. بیانی کر رہے ہیں. میرے سسٹم پہ بچہ میری جواب نہیں بات دیا نا سنو. انہوں نے، جواب لینا پہلے سسٹم میں نے کیا ہے وہ کیا، بتانے میں کا. گیا ہوں تو آپ مجھ سے پوچھیں. آپ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں یہ چیز؟ چلو سلمان اور ابن آدم کر لو بات، لیکن بالکل سلمان آرام مجھ سے سے نا. صرف 5 منٹ، ہم نے صرف 5 منٹ آپ سے بات کرنی، زیادہ لمبی بات بھی نہیں کرنی. بتائیں مجھ کو کیا سسٹم ہے اچھا تفریح جماعت کا. ابن آدم بھائی، آپ نے کبھی رائے کا اجتماع اٹینڈ کیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی، اور آپ کو میں بتا رہا ہوں میں کہ میں ان کے ساتھ اتنا جا چکا ہوں، 4 مہینے میں گیا ہوں ان کے ساتھ. نہیں آپ تو رائے کا 40 اجتماع دن کی کی بات بات کروں. کر رہے ہو. رائے کے اجتماع کی بات کروں میں. کیا ہے آپ نے جی اٹینڈ ہاں کوئی؟ جی، رائے ونڈ کے اجتماع کی بات کر رہا ہوں جو اکتوبر میں ہوتا ہے زیادہ تر. اب آگے ہاں بولیں. ٹھیک ہے. مجھے جو اس میں سب سے عجیب جو بات لگی تھی نا جب میں گیا تھا، تو اچھا وہاں پر اس وقت اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے جس کی کوئی یعنی کہ جیسے سمندر کی طرح ہوتا ہے نا. تو اس کے اندر ٹھیک. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت تو مجھے بڑا عجیب لگا یار یہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو لاؤڈ اسپیکر کو استعمال نہیں کرتے جب نماز ہو رہی ہوتی ہے نا. تو اس میں نے دیکھا کہ وہ کوئی سجدے میں ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی رکو، یعنی کہ وہ صرف اس کو کہ نا پیچھے والا بندہ تکبیر کہتا رہے گا تو پیچھے تو پھر پہنچتے پھر اتنا ٹائم لگتا ہے کہ میرے خیال میں اس وقت میں سوچتا تھا کہ مولوی صاحب تو کھڑے ہو گئے ہوں گے اور ہم لوگ سجدے کے اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں. تو مجھے بڑا یہ آپ عجیب کی لگا غلط فہمی ہے سلمان صاحب. میں آپ کو تھوڑا روک رہا ہوں یہاں پہ. مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ کتنے دنوں کے لیے گئے تھے؟ میں 40 دن کے لیے کیا تھا. میں رائے کہاں کا سے گئے اجتماع تھے؟ ایک منٹ سن تو لینا، میرے چھوٹے سے سوال ہیں. کہاں سے گئے تھے؟ ایک منٹ رکیے گا. جی، میں جی رائے کا کہاں سے اجتماع گئے گیا تھے تھا. آپ؟ میں پھر سے انٹرپٹ کروں گی. آئی ایم سو سوری ابن آدم، آپ کرو سوال، لیکن آپ تھوڑا سا اینگری ینگ مین ساؤنڈ کر رہے ہو. نہیں میں انگری ینگ مین نہیں ہوں. میں صرف ان سے یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ وہ ڈیپ بریتھ وہ کرو. ٹاپک کو وہ بات کو بالکل ڈی ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں. کوئی بات نہیں، وہ کوئی مجھے کہہ بات رہے نہیں. ہیں کہ ہم نے اجتماع کیا. سنیں صفیہ بھائی، میری ہاں بات تو اب دیکھو جیسے میرے سے بات کرتے ہو ویسے ان سے کر لو. تو میں نے انہی سے کہا کہ آپ کیسے گئے تھے. چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں سوال، ہاں آپ ان سے پوچھیں. نہیں آپ ان سے کیسے گئے کرو تھے؟ سوال، لیکن آپ کا ٹھیک لہجہ ہے، دیکھو میرے ساتھ بات کرتے ہوئے ہو جاتا ہے نا چینج. چلے میں آرام سے بات کرتا ہوں. سلمان صاحب آپ کیسے جزاک گئے اللہ، تھے؟ سلامت رہو. جزاک اللہ میرے بچہ. جی جو ٹرین سے گئے تھے. ٹرین سے گئے تھے، ٹھیک ہے. لیکن آپ جب ٹرین سے گئے تھے تو گھر سے ہی ٹرین سے بیٹھ گئے تھے اجتماع میں جانے ان کے ساتھ جانے کے لیے 40 دنوں کے لیے؟ نہیں گھر سے تو نہیں بیٹھے تھے. پہلے گاڑی میں بیٹھتے ہیں پھر ٹرین میں جا کے بیٹھتے ہیں. سر آپ مجھے سسٹم تو بتا دیں نا ان کا، کیونکہ میں نے بتاؤں گا تو پھر آپ اس کو فوری طور پہ پک کر لیں گے. آپ مجھے بتائیں کیسے ہوتا ہے یہ سب، کیسے لوگ 40 دن کے لیے چلے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے ان کے سسٹم میں. جب یہ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں کرتے ہیں یا آپ کو لے کے جاتے ہیں، کیسے لے کے جاتے ہیں؟ اور پھر وہ ڈیلی تو ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے ان کی؟ ڈیلی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے؟ سارے دن میں وہ کیا کرتے ہیں وہاں پر، کدھر وہ جاتے تو ہیں؟ مغرب یہ کے اکثر وقت میں. پاکستانیوں کو پتہ ہے. یہ تو میں بھی گیا ہوں رائے کے اجتماع پہ. آپ ٹھہر جائیے، مجھے صرف ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ پلیز مائنڈ نہ کیجیے اگر میں سلمان صاحب سے پوچھوں تو. لیکن یہ بڑی کامن بات ہے. نہیں بالکل کامن بات نہیں ہے، کیونکہ سلمان صاحب نہیں گئے ہوئے. میں تو گاڑی پہ ایک دوست مجھے لے کے گیا. سلمان یہ صاحب بالکل غلط بات بات ہے وہ صفیہ باجی، جو یہ ابن بالکل آدم غلط بات. پوچھنا چاہ رہے ہیں، ابن آدم بھائی صفیہ میں باجی تھوڑا سا آپ کی بات کو ایلیبریٹ کر دیتا ہوں ان کے نہیں سامنے. میں ان کو سلمان صاحب، میں سلمان سے صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے وہ بتا دیں سارے سسٹم پہ وہ کیسے انہوں نے آپ ان کے ساتھ جوائن کیا تھا اور آپ نے ڈیلی ایکٹیویٹی کیا کی تھی وہاں پہ جا کے 40 دن کدھر تھے؟ دیکھیں ہمارے ادھر ہوتا تھا مغرب کے بعد ہر بدھ کو وہ ہوتا تھا اور جمعے کیا کو گشت وہ کیا جمعے کو وہ گشت کیا ہوتا تھا.
वो क्या होता था मगरिब मस्जिद के के बाद? अंदर ना वो मगरिब क्या के बाद बयान होता है। डेली एक्टिविटी की पूछ रहा हूँ मैं, डेली डेली एक्टिविटी। हाँ जी, आपने 40 दिन गुजारे हैं, आपने किधर गुजारे हैं, डेली एक्टिविटी क्या अच्छा होती अच्छा है, अच्छा उनके नाम अच्छा क्या हैं? अच्छा उसके अंदर जब हम जब 40 दिन की निकलते हैं वहाँ पे डेली एक्टिविटी क्या होती है जी? उसके जी अंदर जी, मुझे सुबह पता उठ है। जी उसके हाँ, अंदर फजर के वक्त उठते थे, नमाज पढ़ते थे, उसके बाद एक अच्छा। बयान होता था, उसके हम्म। बाद उसके बाद यानी कि थोड़ा बहुत बाहर तो खैर शायद मेरे ख्याल में नहीं जाते थे उस वक्त, नाश्ता किया, नाश्ते के बाद जो भी है फिर बिल्कुल गलत उसके बोल बाद रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। एक चीज आप खा रहे हैं अंदर। कोई बात नहीं, उनको बोलने दें, मैं उसको आप बताता वो हूँ, मुकम्मल हॉस्पिटल। बात करने दो यार, सफिया बाजी ये नहीं मुकम्मल करने बोलेंगे, दो मैं ना बात। खुदा की कसम कोई खा के बात कहता नहीं, हूँ, ये नहीं बंदा नहीं बर्दाश्त। अरे मेरी बात सुनो, इतनी जल्दी जजमेंट नहीं दे देते, उनको पूरी बात इसलिए सुनने कि दो। चल इनको को बोले। मैं अभी बताता जाता हूँ उनकी डेली एक्टिविटी क्या है। मैं आज नहीं से पता अभी कितने साल पहले गया था जी मैंने बताया कि नहीं ना, मैंने बहुत बहुत पहले लगाया था, 95 में लगाया था मैंने, आज से मैंने तकरीबन 92 में लगाया था। आगे चलें। हाँ, लेकिन आपने अभी मुझे अभी अभी कोई तक जजमेंट याद नहीं है। देनी। इब्ने आदम, डीप ब्रीथ और माइक म्यूट करो। सलमान भाई पूरी बता रहे हैं एक्टिविटी, टाइम देते हैं ना वहाँ से अगले मैं को। बताऊँ, वहाँ से देखें, वहाँ से मैं बताऊँ, हम तकरीबन हम 10 से 12 दिन ना सिर्फ मुल्तान रायबंड का इज्तिमा जब अटेंड किया, उसके बाद हमारी तश्कील हो गई मुल्तान की तरफ ना, मुल्तान की मस्जिदों में गए, उधर हम 2-2 3-3 4-4 किसी मस्जिद में 3 दिन रुके, किसी में 2 दिन रुके। फिर उसके बाद हम चले गए बलूचिस्तान में ओस्ता मोहम्मद में ऐसी जगह थी सॉरी वहाँ पे हमने सलमान, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपने फजर के बाद क्या किया, मुझे बताएं सारे दिन की एक्टिविटी। देखिए सारे दिन की एक्टिविटी यही होती है ना फजर। देखें एक तो मैंने बताया आपको तकरीबन फजर के बाद 1.5-2 घंटे का जो भी होता है बयान वगैरह बातचीत करते हैं, उसके अंदर चीज़ें याद करते हैं, कुछ चीज़ें दोहराई जाती हैं जिसमें कोई कमी होती है उसको पूरा करते हैं। फिर उसके बाद ज़ोहर के अंदर छोटा मोटा बैठते हैं, फिर उसके बाद असर के बाद गश पे निकल जाते हैं, लोगों से मिलने के लिए घर 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 जाते हैं, उनको खटखटाते हैं, फिर उनको लेकर आते हैं मगरिब के वक्त के लिए कि भाई मगरिब के वक्त एक बयान होगा, उसमें फिर बैठते हैं, उसमें फिर बयान सुनते हैं। तो इसी तरह दिन कट जाता था लोगों से। फिर जो भी लोग आते हैं उनके घर जाते हैं हम, जो वहाँ करीबी जो लोग रहते थे। और हम उस वक्त जब हम गए तो हम ऐसी ऐसी जगह पे गए जहाँ पर हमने ना मस्जिदों को जाके साफ़ किया, गांव देहातों के अंदर ओस्ता मोहम्मद में बलूचिस्तान में, तो वहाँ जाके चलें मस्जिदों को ठीक है साफ़ सलमान भाई, करके मैं अपनी बयान देने लगा और मैं जाने लगा हूँ उसके बाद, क्योंकि मैं जो बताना था वो बताने लगा हूँ यहाँ पे। सुनिए, फजर के बाद जिस बयान के बाद बात कर रहे हैं ना, उसके बाद एक मशवरा होता है, ठीक है? उस जो मशवरे के उसको अंदर वो सारे बैठते हैं। सुन लें, आप सुन लें, आप खा चुके हैं जो कुछ खाना था ना, अब मैं आपको बताने जी लगा हूँ। एक मशवरा होता है, उस मशवरे में सारे बैठते हैं कि हमने उस आगे जो हमारा प्लान होना है, जिस तश्कील की ये बात कर रहे हैं, उसको हमने कैसे किस किस मस्जिदों में जाना है, किन किन के साथ हमारा क्या क्या रब्ता होना है। उसके बाद फिर ये शुरू होती है 10 बजे फ़ज़ाइल अमाल। फ़ज़ाइल अमाल तो ये बिल्कुल ही खा गए, इनको पता ही नहीं फ़ज़ाइल अमाल क्या होता है। वो ये इनकी एक सबसे अहम बुक है। इसमें आप सुन लें सलमान साहब, सुन लें आप। मुझे पता है जी आपने जो कुछ करना था ना वो कर चुके हैं, और मैं सिर्फ आपको आप एक्सपोज कर रहा हूँ। हाँ जी, उसके बाद होती है फ़ज़ाइल अमाल। फ़ज़ाइल अमाल के बाद जब ये लफ्ज़ नहीं सही। चलें ठीक है, जब मैंने आप जो ये चीज़ लफ्ज़ बतानी थी बता बोलोगे दी है। किसी ठीक को है एक्सपोज सफिया कर बाजी, रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, मुझे आपने बुलाया, जज़ाकल्लाह, आपने उठाया जज़ाकल्लाह। मुझको, बहुत शुक्रिया। जो कुछ मैंने प्रूव करना था वो कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए जी इब्ने आदम अच्छा, भाई, मैंने पता है क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि सलमान ने अपनी एक बात बताई, इब्ने आदम ने हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। आई एम नॉट गोइंग टू जज एनीवन। तो हम जिस तरह से चल रहे थे वैसे ही करते हैं। अराइस सलमान। अच्छा अच्छा बाजी, अब तीन बातें जी चलें कर लेते हैं। एक, इन्होंने बेसिकली कहा कि इनको कुछ दलाइल मिले इजराए वही के कि वही जो है वो जारी है, और हज़रत जिब्राइल जो वही लेके आते हैं। वो बात उन्होंने सिपा साहबा के भाइयों को भी बताई और अहमदी हजरात को बताई, और उसमें उनको अहमदी हजरात की जो है वो दलील समझ आई। ये पहली सीढ़ी थी। दूसरी सीढ़ी इन्होंने बताई, ये इज्तिमा पे गए, वहाँ पे इन्होंने कोई हदीस के मुतालिक लोगों के काम देखे, उस हदीस के बारे में इनको नहीं पता, वो इन्होंने रिसर्च नहीं की। तीसरी बात, इन्होंने एक बड़ी अच्छी, आदम भाई के चलें इब्ने आदम भाई की बात से ये बात भी निकल आई कि एक बड़ी अजीब इन्होंने चीज़ देखी कि वहाँ लोग जो है लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल करते, तो उनको ये भी नहीं खटका कि यार ये क्या अजीब लोग हैं कि लाउड स्पीकर भी इस्तेमाल नहीं करते। तो ये दूरी होगी इनकी। तो ये निकल आए तबलीगी जमात से, इन्होंने कहा अब मैं नहीं जाऊँगा तबलीगी जमात में।
फिर क्या हुआ भाई सलमान भाई, फिर आप अहमदियत तक कैसे पहुंचे ये बताएं। मैंने सर ऐसा नहीं है कि जमात को उस वक्त छोड़ दिया था, वो तो मैंने एक बात की कि ये इतने पीछे चल रहे हैं अभी तक कि और लाउड स्पीकर नमाज के लिए यूज़ नहीं करते थे, जब बयान हो रहा होता है तो उस वक्त लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं। जी जी, वो मैं बात समझ गया कि आपको बड़ा अजीब लगा कि नमाज में लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल करता है, तो ये उनमें एक बहुत बड़ी खामी है जिसकी वजह से इस्लाम को छोड़ देना चाहिए। तो लेकिन चौथी भी आप बताएं ना कि नहीं, फिर वो आगे क्या एक हुआ, आगे की स्टोरी। उन्होंने सिर्फ नहीं निशानदेही ऐसा किया नहीं, राइस भाई, उन्होंने ये नहीं कहा कि लाउड स्पीकर ना यूज करने की वजह से मैंने इस्लाम छोड़, मतलब नहीं नहीं, आप मैं वो लोगों कह को रहा हूँ छोड़ कि दिया। वो हम पे एक मुकदमा बिल्ड करे ना बाजी, कि वो ये हुआ तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा पीछे हटा, फिर इसकी वजह से पीछे हटा, इसकी वजह से पीछे हटा। तो मैं वो लिख एक्चुअली डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ उनकी सारी बातें कि ये चीज़ उनको नागवार गुजरी या सही उनको नहीं लगी, इस वजह से वो अच्छा, उन्होंने छोड़ दी। सलमान भाई, और वो लोग लाउड स्पीकर क्यों नहीं यूज करते? कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लाउड स्पीकर था नहीं। अच्छा, अच्छा सलमान तो भाई, वो फिर अगर वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपकी ये बात रफा हो जाएगी, फिर आपको इस्लाम जिसको हम इस्लाम समझते हैं वो आपको सही लगने लग पड़ेगा। नहीं नहीं सर, बात ये नहीं है, बात ये है कि तबलीगी जमात पे कोई वो नहीं उठा रहा। मैंने कहा वो, मैं अभी भी अगर बोलूँगा कि जो तबलीगी जमात के पास जो पावर है ना बात करने की, वो किसी के पास भी नहीं है। जी, चले मैं आपका ये इश्काल रफा कर उनका देता हूँ कि इखलाक। वो अब नमाज में लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं, मुझे पहले का मालूम नहीं है, वो इब्न आदम भाई आके उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन अब मेरे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि वो नमाज के अंदर लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह कहते हैं तो मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ, मेरे पास वीडियो नहीं मैं नहीं, तो बता रहा हूँ अच्छा फिर सलमान भाई, आप जो वो थे आपके जानने वाले जो अहमदी हो गए थे, उस जमाने में आपके नज़दीक काफिर हो गए थे। अब आप लोग जो हैं वो बैक एंड फोर्थ लेके जा रहे थे हवाले, इधर से उधर, इधर से उधर। उस ज़माने की कोई चीज़ ऐसी याद है जो आपको लगता हो कि हाँ जी, ये ज़माना तो वो इतना इससे पुराना नहीं अहमदियों है, को बहुत फ़ायदा होगा? ज़माना इतना पुराना नहीं है, वो करीब का ही ज़माना है देखा जाए तो। लेकिन ये उसमें ये थोड़ी कि हमने 2005। 5-6 साल अगर हम रिसर्च कर रहे थे तो उसके अंदर हमें फिर धीरे धीरे हमने उनको छोड़ना शुरू किया उसी के अंदर, ऐसे नहीं कि एकदम से छोड़ दिया। जैसे उनके साथ हम जाते नहीं होंगे? अच्छा अब जी बाजी इसको इस तरह कर लें कि आप सलमान भाई, क्योंकि आपने रिसर्च किया ना 5 साल, आप अगर 5 साल के 5 बुनियादी चीज़ें हमें दलाइल के साथ बता दें कि यार ये मैंने 5 चीज़ें देखी कि जो मुसलमानों के यहाँ अकायद थी और इसकी समझ नहीं आती, सही है, और ये अहमदी हजरात के पास ये 5 चीज़ें हैं और दलाइल के साथ मुझे इनकी समझ आ गई, सही है, और उनकी आप हमें दलाल भी पेश करते हैं, मेरे ख्याल से आप अपनी जर्नी को समा दें एविडेंस के बीच में। बाजी ये बात ठीक रहेगी या जैसे आप समझेंगे आ, उनकी लाइफ स्टोरी हम सुने। चलो आपका आ गया, लेकिन मैं उनसे बारी बारी पूछती हूँ, क्योंकि अगर जैसे सलमान भाई मैच्योर हैं, सलमान भाई कैसे एड्रेस जी करना चाहेंगे इस सवाल को? देखें, इसको मैंने बताया था ना, इसके अंदर वो 4-5 चीज़ें ही हैं जो अल्लाह को पहचानने के लिए होती हैं। यानी कि अल्लाह ताला जब नबी को भेजता है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला का चेहरा लोगों के सामने लेकर आता है, नबी का हम्म कोई काम नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला नबी को भेजता है इसीलिए कि वो अल्लाह की तरफ उनको उनको जो बंदे हैं दुनिया के अंदर, उनको अल्लाह का चेहरा दिखाएं। तो हम्म तो जैसे हमने पहले यही था कि अल्लाह ताला अब किसी को नहीं भेजेगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो बाद में हमारा अकीदा चेंज हो गया ये कि सलमान ठीक भाई, है। जी बाजी इधर सलमान भाई ने कहा कि जो नबी अल्लाह सुब्हानहू तआला भेजता है वो अल्लाह को ही इंट्रोड्यूस कराने भेजता है, अल्लाह को मुतारिफ कराने भेजता है, वो नबी के थ्रू मुतारिफ होता है इंसान। क्या मुसलमानों का ये अकीदा नहीं है सलमान भाई? क्या हम ये नहीं समझते कि जो अंबिया आए थे उन्हीं के थ्रू अल्लाह सुब्हानहू तआला की मार्फत हमें मिलती है? जी जी, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में बताता है कि नबियों को भेजना अल्लाह ताला की रहमत है, तो वो अल्लाह ताला की जो रहमत है वो कभी भी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ताला की एक अच्छा सुन्नत चले, है आप जो इस वजह से सलमान भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल बस सही बात करें और इसको कंटिन्यू करें कि आप जो बात करें ना वो इस बात पे आप बताएं कि जिसने आपको कन्विंस किया अहमदी होने पे, जो हमारा और आपका एक मुश्तरका अकीदा है, वो आप अगर रिपीट करेंगे तो वो दलील नहीं बन सकती ना, क्योंकि हम भी मानते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू अल्लाह का तारुफ हुआ है और सब कुछ, सही है, तो इंशाल्लाह वो चीज़ें बताएं जिससे आप अहमदी हुए हैं, वो चीज़ें ना बताएं जो हम और आप वो मानते कह हैं। रहे हैं कि वो जो इंट्रोडक्शन, वो जो अल्लाह वो रुक गया है।
ये जब फ़र्क है मेरा ना सलमान अकीदा भाई? जब मेरा अकीदा ये चेंज हुआ कि हज़रत ईसा का जो पहले मैं इंतज़ार कर रहा था, अब मुझे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक तो है। जो हज़रत ईसा की शक्ल में जिसको आना था वो आ गया, तो मैंने उसकी बैत कर ली। नहीं तो आपने शक्ल मिलाई हजरत ईसा से कि ये शक्ल अच्छा वही तारिक तारिक भाई एक दफा उनको ना तारिक सारे देने भाई, दें, ये ना उसके करें, बाद ये ना आप करें। जिस सारों पे करें। एक उन्होंने बताया हमें कि एक बंदा रहमत थी जो कंफ्यूज हो जारी थी। जाता है अगला। जी बाजी, दो एक चीज़ें उन्होंने मिल कहा गई कि हैं एक अल्हम्दुलिल्लाह। एक रहमत थी वो जारी जारी थी, और वो इस पे मानने को तैयार नहीं कि वो रहमत जो है अल्लाह की तरफ से रुक गई है। ये पहला उनका उनका था, और इस वजह से वो उस तरफ इंक्लाइन और हुए। वफ़ात दूसरा उन्होंने मसीह का बताया कि वो ईसा अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार नहीं कर रहे, तो इस वजह से उनको ये एक चीज अच्छी लगी कि मुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और भाई सलमान भाई सलमान बहुत भाई सीधे सीधे दो तीन भाई और हैं। बता दें इंशाल्लाह। हम्म। अभी सलमान भाई वाकई में आप बहुत अच्छे भाई हैं और सीधे सीधे हैं, और ये लोग सवाल कर रहे हैं और आप डट के जवाब दे रहे हैं। वेरी हाँ गुड। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि वो कह रहे थे पहले मैं समझता था इब्ने मरियम ने आना है, लेकिन बाद में पता चला नहीं, इब्ने चिराग भी इब्ने आना था। जी तो जी, इस वो वजह आप से जो उन्होंने छोड़ दिया पहला वाला कीदा। ये कब कहा? वो अभी कह रहे हैं कि वो अच्छा, इब्ने मरियम जो था वो इब्ने चिराग भी था, उसको उन्होंने इब्ने मरियम माना। चौहान साहब रहन दो वो तुसी सरकार। सर जी, सलमान आप भाई जब कुरान दसो। को पढ़ो, ठीक आप है जब जी। कुरान को पढ़ेंगे ना, तो आपको सारे ये चीज़ नज़र आएगी कि अल्लाह ताला ने जितने भी पैगंबर भेजे ना, उनका इनकार किया गया है। और जब भी कोई नबी आता है, लोग उससे ये कह रहे होते हैं ये कहाँ से आ गया, ये यहाँ से, यानी कि इसके तो आने की यहाँ से जगह बनती ही नहीं है जहाँ से आया है। तो लोग उस पर हंसते हैं। पूरे कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने ये मिजाज बताया है कि जब अल्लाह अच्छा सलमान भाई, चले इसमें एक सवाल लेट मैं हिम आपसे पूछ कंप्लीट रहा था अरैन कि भाई। मुतय्यन अरैन हो भाई जाए अभी दलील। आप ये कह रहे हैं कि जिसका भी इनकार किया जाएगा, ये एक दलील है नबी होने की, कि जिसका भी इनकार किया जाएगा और जिसकी भी तकजीब की जाएगी, उसको झूठा कहा जाएगा, वो असल में नबी होगा। ये आपने असूल निकाला है कुरान में से? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो कहेगा कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ, जब वो बात करके बोलेगा कि मुझे अल्लाह ताला ने ये कहा है कि तू इस वक्त का नबी है, तो और अगर वो झूठा होगा तो अल्लाह ताला उसको तबाह बर्बाद कर देगा। बस तो यही इसकी वेरी मेरे दलील है गुड, और ठीक कुछ कहा है। नहीं था है। कि मैं अच्छा चल नबी अच्छा हूँ। दलीलें नहीं मांग रहे, अभी अगर वो दलीलें नहीं झूठा मांग होगा तो रहे अल्लाह सलमान ताला भाई। उसको पनपने ही नहीं देगा। अब मिर्जा जैसे साहब ने कहा ठीक है। मैं नबी अच्छा हूँ। अच्छा, एक सेकेंड, अब तीन बातें होगी। अब बाजी तीन बातें होगी, तीसरी तीन दलील बातें हो उन्होंने गई, ये वो मैं दी। रिपीट करती हूँ। एक ये कि जो रहमत का सिलसिला है नबियों का वो रुका नहीं है, ये चीज़ उनको इंस्पायर की। नंबर 2 वफ़ात ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई है। नंबर 3 जी मैं भूल गई। नंबर 3 इन्होंने कहा कि जो असली नबी होगा उसको अल्लाह तबाह हाँ नहीं करेगा, बाकी जो भी नबी नबूवत का दावा करेगा अल्लाह उसको तबाह कर देगा। और ये ये ठीक है, कि नबूवत मुझे जारी शारा है से मगर काट आएगा दो। कोई नहीं, ये हाँ जी। और नबूवत अच्छा जारी चले, है। ये जी, ये तीन बातें आप सलमान भाई माने तो आप फिर अहमदी हो गए, या कुछ और भी आपको दलीलें रिक्वायर्ड थी, कोई और आपको बात जो लगी हो तो फिर आप उसकी वजह से अहमदी हो गए? सर जी, यही है ना कि जब मुझे पता चला कि हम जिसका इंतज़ार, अगर हम हज़रत ईसा का इंतज़ार कर रहे थे ना, तो हमें पता चला कि हज़रत ईसा की शक्ल में हज़रत मसीह मौद आ गए, तो हमने उनको मान लिया। बस उनकी सच्चाई हम पे चौहान साबित हो भाई, गई। अब ये हो गया। अब इन्होंने और उनका वो भी तो था ना, पीसफुलनेस, कि बाकी लड़ मसीह रहे हैं। मौद आ गए, यानी कैसे पता चला कि वो आ गए हैं? वो तो नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग पूछिएगा ना। अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा, अभी हम स्टोरी कंप्लीट करने दो बच्चों। चौहान बच्चे जानू, जी जी, सबर। ठीक। जी सलमान भाई, फिर आपने उनसे भी दूरी कर ली, आपके दिमाग में ही सवाल भी आ रहे थे, क्लियर भी होना शुरू हो गए। फिर आपने बैत कर ली। जी, कितने साल हो गए? अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी। अभी कच्चा लाइक कच्चा ही है पौधा, इसलिए अभी उनको लाइक कितना स्टेब्लिश टाइम, कितना अरसा है? 1 साल पहले, 2 साल पहले? देखें जी, अगर देखा जाएगा तो आप 5-6 साल पीछे आप लेके चले जाएं कि हम अहमदी हो गए थे। लेकिन बैत करने का जो हाँ टाइम है वो वो थोड़ा देर से किया है। लेकिन यानी कि जमात से टाइम कोविड मुझे के लगता टाइम है। पे? तो आपकी सारी फैमिली हो गई है अहमदी? तहकीक जी 95 में चल रही थी और अहमदी 2019 में हुए। जी, तहकीक 95 में नहीं चल रही थी। 95 से लेके और अब 2010-2015 तक आप ये समझें हम तबलीग जमात के साथ ही थे। ये तो उसके अच्छा, बाद की बात है, 2015-16 के बाद की बात है। सही है, ठीक है, चलें आगे।
آگے کیا ٹھیک آگے ہو گیا. آگے آپ نے جو یہ بیعت جو کہاں پہ کی؟ یہ بیعت کراچی میں ہی کی تھی، لیکن اس کو اچھا. پہلے جی میں اس وقت کراچی میں موجود تھی، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ضرور ملتی آپ سے. کووڈ کے زمانے میں کراچی میں پھنس گئی تھی. کووڈ کے زمانے میں نہیں، کووڈ کے بعد. اچھا کووڈ کے بعد. اچھا دیکھیں آپ ابھی بھی کراچی میں ہی ہیں کہ باہر کہیں ہیں؟ ویسے میں ایک بات بتاؤں آپ کو ہوں. کہ یعنی کہ ہمیں بیعت کرنے کا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بیعت، ویسے اگر ذہنی طور پہ تو ہم کافی ٹائم 3-4 سال پیچھے چلے جائیں تو ہو گئے تھے، لیکن وہ بیعت نہیں کی تھی. لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو احمدی تھے، ہوں. لیکن کیونکہ نماز اب اجلاس پھر اپنی وغیرہ میں شامل جی ہونا شروع ہو گئے تھے، اجلاس وغیرہ میں نہیں، ان کے ساتھ بھی ایسے نہیں، بس وہی بس انصار کے ساتھ. نہیں، وہ بس فرائیڈے سیریمن سن لیا بھائی، یہاں تک تھے بس. ٹھیک ہے. تو جب آپ شامل ہوئے تو پھر خدام میں چلے گئے یا انصار میں؟ جی جی انصار میں، لیکن میں جیسے ابھی بھی ہوں، لیکن میں زیادہ اتنی وہ جماعت میں انوالو نہیں ہوں، نہیں جاتا کسی بھی، بس جو ٹی وی کے اوپر پروگرام آ جاتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں بس، اور اس پہ چلے گئے، کیا کہتے ہیں، جلسے میں چلے گئے بس، جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے بس. اچھا سلمان ابھی صاحب آپ آپ ابھی بھی لندن کراچی ہیں؟ میں ہی ہیں کہ باہر میں، باہر ہیں کہیں؟ نہیں، میں 2015 میں ہم کینیڈا آ گئے. اچھا تو آپ کراچی میں بیعت کی تھی نا؟ تو پھر تو جی سلمان بھائی آپ کو بہت ٹائم ہو گیا بیعت کیے ہوئے. یہ بیچ میں گئے بھی ہیں نا ہم، آئی ہائے. اچھا. بیچ میں آنا جانا لگا ہوا تھا. صحیح. کوئی بیچ میں جو چیزیں عہدہ ملا جماعت میں؟ نہیں، میں نے نہیں لیا ابھی تک کوئی بھی ہوتا. لیں نا، آپ جیسے بھائیوں کو تو آگے آنا چاہیے. بس یہاں پر مصروفیت اتنی ہوتی ہے، بس ویسے اور جماعت میں پوری ہوتا ہی نہیں فیملی. ہاں نہیں، وہ تو جی. پھر غیر عہدے کے بغیر بھی خدمت ہو سکتی ہے نا. یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ بھی تو خدمت ہے نا. جی میں بھی یہی آ کے بس، ابھی بھی میں یہی ریسرچ ہی چل رہی رہتی ہے. ابھی بھی گھر پہ آتا ہوں تو سب سے پہلے یہی جو چیزیں سنی ہوتی ہیں ٹک ٹاک پہ یا جو بھی کہیں دوسری جگہ سے سنا ہوتا ہے، اس کو آگے بندہ دیکھتا ہے، اس کو ابھی بھی آ کے نا کہ بھائی یہ. ہوں. لیکن ابھی بھی یہی کہ ہر چیز جماعت کی ابھی بھی اوپر سے اوپر ہی یعنی کہ جاری ہوتی ہے ان کی بات. کبھی بھی میں نے اس میں کوئی ہوں. مائنس پوائنٹ نہیں دیکھا ابھی تک. اب جیسے ٹک ٹاک پہ ہم دیکھتے ہیں وہ کتابوں ہوں. سے حوالے دے رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا یہ کہا، تو ہوں. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو میچ ابھی تک کرتے تو ہیں حوالے. جی جی اچھا باجی، انشاءاللہ انہوں نے کیونکہ 3 باتیں کی، رحیل بھائی بھی بیٹھے ہوئے وہ بھی پوچھیں. پہلی بات تو ان کی جہاں تک ان کی بات ہے کہ یہ متنفر ہوئے تبلیغی جماعت وغیرہ سے، تو وہ بات اتنی کوئی صداقت پہ بیس نہیں لگ رہی. وہ انفارمیشن ان کی کوئی بہت ٹو دا پوائنٹ نہیں ہے. انشاءاللہ وہ لوگ جو جانتے ہیں ان معاملات کے بارے میں وہ سمجھ لیں گے. دوسری ان سے رحمت جاریہ کے بارے میں یہ ہے کہ رحمت ابھی بھی جاری ہے سلمان بھائی، یا اب رحمت رک گئی ہے؟ اس پہ بھی نہیں، ذرا رحمت ہمیں سمجھائیے گا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ابھی بھی جاری ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کہیں پر بھی اپنا نبی بھیج سکتا ہے. بس یہ اتنی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں ہم رکاوٹ ڈال ہی نہیں سکتے. اچھا، تو اللہ اگر نہ چاہے بھیجنا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ بھیجے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی تم کسی چیز میں دخل دے ہی نہیں سکتے نا میں یہ کہہ جی سکتا کہ بالکل اللہ صحیح نہ آپ فرما رہے ہیں، لیکن میں آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ ابھی اللہ رحیم ہے، اللہ کی رحمت جاری ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت جاری ہے. ہاں مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہاں حضرت جی. محمد اور صلی اللہ دوسری علیہ بات، اچھا چلیں وسلم اور دوسری بات میں آپ سے، کیونکہ بالکل ٹو دا پوائنٹ رہتا ہے نا، رحمت جاری ہے. کیا مرزا غلام احمد صاحب کے بعد کوئی نبی آیا ہے؟ ابھی نہیں آیا. میں یہی بتا رہا تھا، مجھے اتنا پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان میں 600 سال کا فرق ہے. واٹس ایپ پہ، یہاں پہ یوٹیوب پہ طارق بھائی آپ کا مائک کسی نے میوٹ کریں. کوئی ایم ڈی ہے جس طارق بھائی مائک میوٹ کریں، کسی کی آواز آ رہی رپورٹیں کوئی دے رہا ہے ادھر ہے. جی سلمان بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ 600 سال کا وقفہ تھا، تو کیا ہوا بیچ میں؟ اس 600 سال کے اندر نبی نہیں آیا، ٹھیک ہے. تو رحمت جاری اب تھی. 1300 سال ہو گئے. جی رحمت جاری ہے.
دیکھیں کسی بھی ٹائم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی یہ سلسلہ آخر ہوگا کہیں جس کی جہاں پہ بھی اس کی آخرت آخر ہوگی، ابھی اگر آپ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں مانتے، لیکن قیامت سے پہلے کوئی تو آخری ہوگا، تو اس کے بیچ میں اور آخرت کے بیچ میں اللہ رحیم نہیں رہے گا، نعوذ باللہ من ذالک. کیا آپ کا استدلال یہ ہے؟ تو رائز بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ قانون السلام یہ کے ہے. بعد اور قیامت تک اس کے بیچ میں اللہ رحیم نہیں رہے گا. ٹروتھ سیکر بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا. سوال آپ سنیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ رحمت کا سلسلہ جاری ہے، صحیح ہے؟ تو میرا سمپل سا سوال ہے کہ کیا انبیاء کا نہ آنا اللہ کی رحمت کا انقطاع ہے؟ یہ بات تو بتا دیں مجھے، کہہ دیں کہ ابھی انقطاع ہوا ہے، ابھی اللہ رحیم نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں میرا سوال ان سے آپ لوگ کرنے کا دلائل ریزن کی یہ طرف نہیں کہ چلے گئے. میں تو گھریلو مسائل میں تھی، میں تو جاننا چاہ رہی تھی میں کہ ان پوری سے دیکھیں فیملی بھی ہے. جی باجی ان سے بات نا دلائل پہ نہیں ہو رہی، میں ان کا موقف سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ وہ یہ چیز فیل کر کے تو انہوں نے ایک چیز اڈاپٹ کی ہے، تو میں ان کا موقف لینا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا فیل کیا. ہم ابھی علمی کوئی مجادلہ کر رہی نہیں رہے، مباحثہ کر رہی نہیں رہے، تو ان کے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں رحمت جاری بھی ہے اور نبی آیا بھی نہیں، تو پھر تو یہ دلیل ان کے ذہن میں ہی نا وہ ہو جاتی ہے نا، وہ دیکھیں نبی کلیئر اس نہیں ہے. وقت آتا ہے جب حالات بگڑتے ہیں بھائی میرے. جب اچھا امت کے ٹروتھ سیکر بھائی، حالات آپ نے ان کے لیے آپ نے فیل کیا، جب حضور آپ کی صلی فیلنگ میں نے آپ سے تو نہیں پوچھی کہ آپ کی کیا فیلنگ ہے. ٹروتھ سیکر صاحب حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وہ جب چاہے بول سکتے. نہیں، میں جب ٹروتھ سیکر بھائی آپ سے پوچھوں گا نا کہ آپ کیسے اس کو ریکنسائل کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی کیا فیلنگز ہیں، تو آپ دے دینا، صحیح ہے؟ یا وہ کہہ دیں کہ میں جماعت کا موقف پیش کرتا ہوں، پھر آپ ان کی توثیق کر دیں کہ جی یہ جماعت کا موقف لیکن نہیں ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تو نہ بھولیں. دیکھیں میں آپ سے تو پوچھ ہی نہیں رہا نا کہ آپ کیا فیل کرتے ہیں، صحیح؟ کیونکہ آپ دیکھیں میں تو ٹروتھ سیکر بھائی آپ سے میری سمپل سی بات ہے، آپ سے آخری دفعہ جب میری باجی کی براڈ پہ بات ہوئی تھی تو تب آپ نے مجھے کہا تھا میں اب قرآن اپنی عقل سے سمجھتا ہوں، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں رکھتا. اس کے بعد میں آپ سے کوئی چیز نہ سیکھنا چاہتا ہوں نہ میں سے سمجھنا چاہتا ہوں. بڑی مدبانہ نہ چیز وہ میں آپ سے مرزا بات نہیں غلام کرنا احمد صاحب کی کتابوں سے کچھ سیکھتے ہیں، وہ خود سیکھتے ہیں قرآن کو. یہ بھی جھوٹ ہے. تو باجی میں اس وجہ سے میری مدبانہ ریکویسٹ ہے کہ میں ٹروتھ سیکر بھائی سے جی باجی میری مدبانہ ریکویسٹ ہے. میں نے کہا ماحول خراب ہو رہا ہے تو پھر میں اور آپ مل کے اس کو ٹھیک نہ کر لیں پہلے. ہاں ضرور. جی میں تو ان کو پیار سے بتاتی ہوں، سمجھ جاتے ہیں. سب کو، سب بھائیوں کو السلام علیکم، جس کو بھی اور جو پسند فرماتے ہیں، جو نہیں پسند فرماتے ان کے لیے بھی جو وہ پسند فرماتے ہیں وہ. وعلیکم السلام. جی اور سلمان بھائی اگر آئے گئے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ایزی ماحول دیں. میری بھی کوئی پہلے ان کے ساتھ شاید ایک آدھ باری گفتگو ہوئی ہے، تو اگر ایک شخص نیا ہے تو اس سے اسی حساب سے گفتگو کریں تو اچھا ہے. گاؤں تکیے وغیرہ مجھے سمجھ نہیں آئی. طارق بھائی کیسے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں آپ کہہ رہے ہیں ان کو ایزی مال دے، گاؤں تکیے وغیرہ کر رہے ہیں. طارق بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی. ایم جی صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس سلمان بھائی آئے ہیں، بڑے اچھے ہمارے بھائی ہیں، بڑے پیارے بھائی ہیں. ان کے اندر ایک تحریک جاگی اور اس تحریک کے رزلٹ میں یہ احمدی ہو گئے، صحیح ہے؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سمجھے ایک بندہ جو فرسٹ پرسن جس نے وہ ایکسپیرینس کیا اس کے کیا ایکسپیرینسز تھے، ہم وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں. ہم نے اس وجہ سے شروع میں ان سے کہا کہ آپ سے کوئی جبری سوال جواب نہیں ہے، آپ انشاءاللہ بات کرنا چاہیں. انہوں نے کہا میں فارغ ہوں، میں سٹوری سنانا چاہتا ہوں، اس وجہ سے ہم ان سے بات کریں، گپ شپ مار رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوئی ہماری ان پہ کوئی جرا نہیں ہے، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. میں سمجھنا چاہتا ہوں ان کے دل میں کیا تحریک اٹھی، کس طرح اتری. جی صحیح، نہیں اچھی بات ہے، اور میرے خیال میں وہ اچھی گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں ہر انسان کا نا تجربہ اپنا ہوتا ہے. اب میں جلسے پہ جاؤں گا نا، ہمارا جو جماعت احمدیہ کا جلسہ ہے، میرا ایکسپیرینس کچھ اور ہوگا. جو ٹروتھ سیکر صاحب جائیں گے تو وہ اپنے انداز سے بیان کریں گے، کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے. ایک شخص ایک ہی ایونٹ کو اگر 10 لوگ جو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ بیان کریں گے نا، 10 کے 10 مختلف انداز میں بیان کریں گے. ایم جی بھائی آپ سے رحمت جو جاری تھی کون اس سے کے متعلق جلسے پہ بات گئے کریں تھے؟ گے. رحمت جاری ہے. آپ کون سی حج اس پہ جاتے؟ آپ رحمت آخری جاری جلسے ہے نا، کون سے پہ گئے تھے؟ رحمت ابھی جاری ہے، رحمت مجددین کا سلسلہ جاری ہے. انکار کرتا ہے کوئی؟ اچھا تو